پیارے بچوں، آج ہم زمین کے عبوری حصوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ماہرین ارضیات اور ماہرین جغرافیہ زمین کو 4 عبوری حصوں میں تقسیم کیا ہے جو مشترکہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے زمین کے عبوری حصوں میں سے خاکی کرہ جو لیتھوسفیئر کہلاتا ہے، دوسرا آبی کرہ ہائیڈروسفیئر کہلاتا ہے، تیسرا ایٹماسفیئر جو فضائی کرہ کہلاتا ہے، اور چوتھا بایوسفیئر جو حیاتی کرہ کہلاتا ہے۔ آپ اپنی پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ہم آج ان عبوری حصوں کے بارے میں تفصیل سے اور وسعت کے ساتھ معلومات حاصل کریں گے، جن کے ذریعے انسان کس طرح اپنے کو استعمال کرتا ہے اور تال میل کے ساتھ کس طرح ان کو عبوری حصوں کو استعمال میں لاتا ہے۔ خاکی کرہ لیتھوسفیئر، یہ زمین کا اوپری ٹھوس یا سخت حصہ ہوتا ہے۔ یہ چٹانوں اور نمکیات سے بنا ہوا ہوتا ہے اور مٹی کی موٹی تہ سے ڈھکا ہوا ہے۔ یونانی زبان میں لیتھو کا مطلب پتھر یا چٹان ہے اور اسپیئر کا مطلب کرہ یا گولا ہے۔ یہ حصہ اتنا نرم نہیں ہوتا جیسا کہ آپ گلوب میں دیکھتے ہیں، بلکہ اس پر بلند و بالا پہاڑ، سطح مرتفع یا بلند زمین، گہری وادیاں اور بہت ہی گہرے بیسنز جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی سمندر۔ ان میں کئی خصوصیات پانی اور ہوا کی وجہ سے تشکیل پاتی ہیں۔ اس کا کچھ حصہ دھول وغیرہ کی شکل میں ہوا میں مل جاتا ہے۔ سورج کی شعاعوں کی وجہ سے جب لیتھوسفیئر گرم یا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ پانی اور ہوا پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان کے علاوہ دیگر جاندار بھی اس پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم اس سخت پرت میں دستیاب چٹانوں اور مٹی دیگر اشیاء کو بھی ایک طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ آبی کرہ جو ہائیڈروسفیئر کہلاتا ہے، پانی کے عبوری حصے آبی کرہ کہلاتے ہیں۔ یہ لفظ یونانی زبان ہوڈور سے ماخوذ کیا جاتا ہے۔ پانی کا کچھ حصہ زمین کی گہرائیوں میں چٹانوں کے درمیان زیر زمین پانی یا معدنی پانی موجود ہوتا ہے۔ یہ کرہ پانی کے مختلف وسائل اور مختلف اقسام کے آبی ذرائع جیسے ندیاں، جھیلیں، سمندر اور بحر اعظم وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ فضائی کرہ ہوا کی وہ پتلی سی پرت جو زمین کو گھیرے ہوئے ہے، ایٹماسفیئر کہلاتی ہے۔ یہ لفظ یونانی ایٹماس مطلب آبی بخارات سے ماخوذ ہے۔ یہ کرہ کئی گیسوں مثلاً آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائیڈ، آبی بخارات وغیرہ اور دھول کے ذرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ حیاتی کرہ، جس کو انگریزی میں بایوسفیئر کہتے ہیں، اس کرے میں زندگی موجود ہوتی ہے، جس میں فضائی کرہ کی بلندی یا گہرے سمندروں میں زندگی گزارنے والے بیکٹیریا شامل ہوتے ہیں۔ یونان زبان میں ماخوذ بایوس کے معنی زندگی کے ہیں۔ آپ نے اب تک محسوس کیا ہوگا کہ زندگی کے لیے دیگر تینوں حصے زمین، پانی اور ہوا ضروری ہے۔ آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ حقیقت میں ان تمام کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم زمینی اشکال یعنی لینڈ فارمز کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ خاکی کرہ زمین کے اوپری حصے سے تعلق رکھتا ہے جس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ زمین غیر مسطح ہے اور نشیب میں واقع بیسنز بحر اعظموں سے بھر چکے ہیں اور دیگر حصوں میں بر اعظم واقع ہیں۔ ماہرین جغرافیہ اس کو پہلے درجے کے زمینی اشکال تشکیل دیتے ہیں۔ فرسٹ لینڈ فارمز جو بر اعظموں اور بحر اعظموں میں منقسم ہیں۔
بر اعظموں کی سطح ہموار نہیں ہوتی، اس میں ہموار زمین، سطح مرتفع اور بلند پہاڑیاں موجود ہیں۔ یہ تمام زمین کے اندرونی تعلقات کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ ماہرین جغرافیہ ان پہاڑوں، سطح مرتفع اور ہموار زمین کو دوسرے درجے کی زمینی اشکال یعنی سیکنڈ آرڈر لینڈ فارم کہتے ہیں۔ پانی اور ہوا جیسے بیرونی طاقتیں بھی زور و شور سے کام کرتی ہیں، اور ان تعمیری و تخریبی طاقتوں کی وجہ سے موجود زمین کی اشکال میں بہت بڑا تنوع نظر آتا ہے۔ ایک طرف یہ بیرونی عمل چٹانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں سے ذرات کو نکال کر گہرے گڑھوں اور بیسنز میں منتقل کرتا ہے۔ اس طرح ذخیرہ کرنے سے زمین مستح ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہوا اور پانی کی وجہ سے زمین کی اشکال بننے کا عمل ماہرین جغرافیہ کے موجب تیسرے درجے کے زمینی اشکال یعنی تھرڈ آرڈر لینڈ فارمز کہلاتے ہیں۔ اس طرح کے زمینی حصوں میں تراشی ہوئی چٹانیں، وادیاں، ڈیلٹا اور ریتیلی چوٹیوں وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ایروژن، ویدرنگ اور حمل و نقل وغیرہ اس طرح کی زمینی اشکال کے بننے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ پانی کی وجہ سے بننے والے لینڈ فارمز وی شکل کی وادیاں، گارگس، کنیان، آبشار، پلنگ پول، سیلابی میدان اور ڈیلٹا۔ ہوا کے اثر سے یہ لینڈ فارمز وجود میں آتے ہیں جو ریت کے ٹیلے یعنی سینڈ ڈیونز، مشروم چٹان یعنی مشروم راکس اور لوئس پلینز کہلاتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے اونچا آبشار اینجلس ہے؟ اس کی بلندی 970.9 میٹرز ہے اور یہ ہے وینزویلا کی دریا چورن پر واقع ہے۔ دنیا کا دوسرا اونچا آبشار کیوگلا آبشار ہے۔ اس کی بلندی 940.7 میٹر کیوگلا دریا پر واقع ہے۔ اور ہندوستان کا سب سے اونچا آبشار جوگ فال ہے۔ اس کی بلندی 250.3 میٹر ہے۔ یہ کرناٹک کی دریا شراوتی پر واقع ہے۔ اور پیارے بچوں، گلیشیئرز کے اثر سے یو شکل کی وادیاں وجود میں آتی ہیں جو لینڈ فارمز کہلاتے ہیں۔